پڑھتے؟ کچھ اندازہ؟ اگر صرف آئیہ محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس۔ اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگاتے کہ مسئلہ ہو جائے۔ اس سے تو مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سے کام ہے، کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے، کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا، کہ نہیں ایک امانت ہے۔ اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا، اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے، آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا۔ اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا، اس کو کھولا، اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے، ادھر دماغ خراب ہو گیا، تو کیا ہوا؟ یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ ہم دین کو اس نحش پر نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دیے نبی علیہ السلام نے، اللہ سے نماز لے کے دیے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ؟ اگر صرف آئیہ محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس۔ اگر صرف چند نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگاتے کہ مسئلہ ہو جائے۔ اس سے تو مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو اگر ابو بکر صدیق نے عشق کیا، آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں بھکاری بیٹھا ہے، ایک انگریز جنرل مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو، اس نے بٹوا نکالا، کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، یہ 1930 کا واقعہ ہے، اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیل میں جا کے، اس بھکاری نے دھیان کیا تو بٹوا اٹھایا، اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب ایک جنرل واپس آئے گا تو اس کے بٹوا وہ واپس ہی نہیں آیا، دوسرے دیش سے واپس 10 سال بعد وہ پھر آیا، اس نے دلی میں پھر جوائننگ ہو گئی انگریز کی حکومت کی، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئے، چلے اپنے جامع مسجد میں کھاؤ، اس مسلمان بھکاری کی پہچان لیا پیدا کرنے کی آگے وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے اس کا بٹوا کر دیا۔ وہ پھر آیا، اس نے آواز روک گیا، کہنا مجھے آپ سے کام ہے، کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے، کون سی امانت ہے؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا، کہ نہیں ایک امانت ہے۔ اس نے اپنی بوسیدہ سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا، اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے، آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا۔ اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا، اس کو کھولا، اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے، ادھر دماغ خراب ہو گیا، تو کیا ہوا؟ اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تمہیں گھر خرید سکتے تھے، تم اپنی حالت بدل سکتے تھے۔ تو اس مسلمان پیدا نے کہا تھا مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا، میں گھر خرید سکتا تھا، میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے، تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ۔ تو وہ جنرل ہو گیا کہ عشق بٹوا میں بھی عشق ہے، کہنے کا ہاں تم نہیں سمجھو گے، یہ ہماری دنیا الگ ہے، کہنے کا نہیں پھر سے مجھے سمجھاؤ، کہنے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو۔ جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ کہنا نہ مارتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا، یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ عشق کا معاملہ ہے، تیرے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ نماز کی مجھے پتا ہے، آپ میں سے آدھے لوگوں کو نہیں، آدھے کیا تقریباً 90 کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کی پڑھتا ہے۔ اس کو پتا ہے نماز کی پڑھتا ہے؟ تو کچھ لوگ بولیں گے اللہ کا حکم ہے، کچھ بولیں گے رسول اللہ کے حکم ہے کرنے کا، لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا۔ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دیجیے تاکہ تم گندی باتیں کرنے چھوڑ دو، اچھی باتیں۔ اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے والد کو گالی دے کے گھر سے آتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔
آپ نماز پڑھتے ہیں اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ حضرت اس میں لطیفہ یاد آ گیا فرمائی تو میں نے ایک دن کہا کہ بھی نماز پڑھتے ہو بیویوں سے نہ لڑا کرو۔ تو ایک میرے دوست ہے ڈاکٹر پرویز صاحب، تو انہوں نے اپنی بیوی بہت خوش ہوئی، شاید سن لے مولوی صاحب نے کہا میرے سے لڑنا نہیں تھی، تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی آ کے نہیں جانا۔ اب میں دیہرادون میں تقریر کر رہا تھا، ایسے گاڑی چل رہی، تو میں نے کہا کہ میرے ڈاکٹر صاحب دوست نے ایسے ایسے میں نے بتایا، تو وہ بھی دنیا میں کیا ہے خدائی سن رہے تھے، تو اس نے فون بند کیا تھا کہ ادھر آپ نے بنا نام بولنے کو کیسے بتانا۔ تو یہ بیوی والی بات اس لیے لایا ہوں کہ جب میرے اللہ نے دنیا بنائی، سرشٹی جب بنی ہمارے مطابق، قرآن کے مطابق، بہت سارے لوگ ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی سمجھا دوں، ہر ایک مذہب والوں سے دلیل مت مانگا کرو، قرآن کے لیے بھی کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ ٹیکنیکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم بحث کر کے کسی کو آیت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے، دلائل ہیں، لیکن یہ آیتیں کن کے لیے بھائی؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا۔ تو قرآن کے مطابق جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جنت میں بھیج دیا، تو اب کچھ اداس رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو اداس رہتا ہے لوگوں کا، تو ایک دن ہم حوا علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پسری سے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام سب سے زیادہ۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی سے نہ لڑیں؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، حضرت آدم علیہ السلام آئے اور حوا علیہ السلام آئے، تو یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ ہو، یہ نہیں کہا تم بھائی بہن ہو، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ چاچا چاچا، نہیں، انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتے داری اللہ کو پسند آئی وہ میاں اور بیوی کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا، یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا وہ سب پیچھے پڑ جائیں گے، میاں بیوی سے زیادہ مضبوط رشتہ کائنات میں سارے رشتے سے آگے پیچھے ہو جائیں۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں مرد وہ نہیں ہے جو غصے میں طلاق دے کے ادھر ادھر بھاگ جائے، وہ مرد تھوڑی ہے۔ مرد وہ ہے جس نے تین دفعہ کیوں کراتے مولانا صاحب، پہلی دفعہ پوچھتے قبول ہے، بولا قبول، دوسری دفعہ مجھے قبول ہے، اب تیسری دفعہ بھی اس سے پوچھتے بھی بھاگنے تو بھاگ جا، ماننے تو مان جاتا۔ اب جب کہہ دیا کہ قبول ہے تو پھر اللہ کا پسند نہیں ہے طلاق دینا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ وہ کمزور لوگ ہیں، وہ مرد کرنے کے قابل نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو بار بار کر رہے ہیں کہ ہم طلاق دے دیں گے تجھے چھوڑ دیں۔ مرد تو گدھا لو۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک زندگی کا آخری سانس ہوتا۔ تو جو بیوی سے وہی لڑکا ہے اس کی اثر ہوگی اس کی، اور جو بیوی کی زبردستی بندے سے وہی لڑ رہی ہے بلا وجہ لڑ رہی ہے اس کی ہوگی۔ نماز کو اللہ کے نبی نے سماجی وظیفہ سے جوڑا ہے۔ ہمارے اللہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، آپ کو شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو دنیا میں محبت کرے، میں ایسے چاہتا ہوں جو چھوا چھوٹ نہ کرے، میں ایسے چاہتا ہوں جو غریبوں کی مدد کرے، میں ایسے چاہتا ہوں جو پڑوسیوں کے لیے رحمدل ہو، میں ایسے چاہتا ہوں جن کے دل پاک ہو، میں ایسے چاہتا ہوں جو جیلس نہ کرے، میں ایسے چاہتا ہوں جو حسد نہ کرے، میں ایسے چاہتا ہوں جو لالچی نہ ہو۔ یا اللہ ایسے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا کہ جو ایسے ہی ساری خاصیت تم میں ہو؟ تو اللہ نے کہا لو جی یہ تو آسان کام ہے، ہم تمہیں نماز دے رہے ہیں، کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ دشمنی نہیں نبھائے گا، جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پوچھا، میں ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوٹے تو پھر کیا کریں؟ کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ پڑھنا نہیں بیٹا، اس وقت تک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنا۔ اب سنو مسئلہ، نماز کیسے ہوگی سنو، اس کی شارٹ فارم میں سمجھاتا۔ جدید دور چلتا ہے نا آج کل، آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھی،
نماز پڑھ کے باہر نکلے. اب آپ کے سامنے کسی کی بیٹی جا رہی, بیٹی کسی کی بھی اصولوں کا بول رہی, مذہب کے اندر مت لگانا, اسلام نے اجازت نہیں دی. ابھی ہم لوگ پنجاب باڑ میں کام کر رہے ہیں, پچھلے 40 دن ہو گئے, اور خدا کی قسم میں اس بات پہ ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک سے تقریباً 3000 رسد کی گاڑیاں ہیں, مسلمانوں نے پیسہ دیا. جب ہم اس کو بانٹنے گئے تو ہم نے پہلے اس کی سنت کو تلاش کیا. پتہ لگا کہ ہمارے نبی جب کسی کو کچھ دیتے تھے اتنا زیادہ دیتے تھے کہ لینے والا کہتا تھا یا پھر رک جائیے, اٹھایا نہیں جائے گا. تو ہم نے راشن کی کٹ میں 2 بسکٹ کے پیکٹ اور 1-250 گرام چیزیں نکالی, 100 کلو کا تھیلا بنایا, کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. سنت تلاش کی گئی اس کام میں. پھر جب بانٹنے گئے عشاء کے بعد بانٹا, کیونکہ جس کو دے رہے ہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے, کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مانگا ہوا راشن استعمال کیا ہے, کیونکہ دینے والے کی ہم مدد نہیں کر رہے, اس سے تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اسے کئی یار مسلم دوستوں نے پوچھا رات کو کیوں جاتا ہو راشن بانٹنے کے لیے؟ میں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا آتم سمان برقرار رہنا چاہیے, اس لیے آپ سے. پھر جب لوگوں نے پیسے دیے بانٹنے کے لیے, ہم نے اپنے تمام NGOs کو بلایا, ان کو ایک بات کہی, یہ رواج تھا پہلے ملک میں کہ آنے 2 دن سروے کریں گے پھر بانٹیں گے. ہم نے ان سب کو بٹھایا اور کہا سنو, نبی علیہ السلام کی طرف دیکھو مسجد نبوی میں کہ جب کبھی کوئی سامان آیا, جب کبھی کوئی رقم آئی, جب کوئی جنس آئی, جب کوئی جانور آئے, میرے نبی نے شام ہونے سے پہلے ان کو تقسیم کر دیا, جمع نہیں کیا. لوگ گودام بناتے رہے, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گودام بنایا بے بانٹا. ہم نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا کہ گودام ہماری شریعت میں نہیں ہے, بانٹنے کے لیے گودام شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ جیسا آ گیا فوراً اس کو غریبوں تک پہنچائیں گے. اور پھر جب پیسے بانٹنے کے چیک دینے تھے نا, جب چیک دینے کے لیے ہم گاؤں دیہات میں گئے تو ایک موقع ایسا آیا, ایک گاؤں میں, اس گاؤں کا نام بوریا والا ہے, آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں, 19 ڈیرے گجر مسلمانوں کے تھے. اب گجر مسلمان مٹی کا گھر بناتے, بانس پھوس لگاتے رہتے ہیں, وہ پکا گھر نہیں بناتے. اور اس کے علاوہ جو بڑے گھر تھے وہ ہمارے ہندو سے بھائیوں کے تھے. تو ہم جب چیک باندھ کے پہنچے تو جن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میرے نبی نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا, کوئی نہیں رسول اللہ کے فیصلے. کتنی جائیدادوں کے سامان کے فیصلے جو کہتے کیے ہیں, نبی علیہ السلام نے فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا. ہم بھی جب چیک باندھنے گئے فیصلہ کرنا تھا کس کو کیا دیں, تو جن کا نقصان کم ہوا تھا, جو ہماری قوم کے تھے, ہماری مذہب کے تھے, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن کا نقصان زیادہ ہوا تھا ان کو 2-4 لاکھ روپے دیے. کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے جاؤ گے پھر اپنا مذہب نہیں دیکھو گے, صرف انصاف. تو نبی علیہ السلام کے یہ اللہ نے ہمیں نماز اس لیے دی تھی کہ ہم اچھے ہونے چاہیے. کریں گے آپ اچھے انشاءاللہ, اس سے 2-4 کام کرنے گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں ایک بندہ وہ خراب ہے, پتا آپ کو اس کا, آپ کے گھر میں مولانا ایک جگہ مسائل ہو گیا, میں ایک جلسے میں گیا تو چھوٹا سا جلسہ تھا پنجاب میں, تو میں پنجابی پوچھے تو گھر کوئی بندہ خراب ہے, ایک سامنے نوجوان میں ڈر کر کہا ہاں میرا ابو بہت خراب ہے. تو اسی طرح ایک جگہ آج بھی ہمارے گھر سے تربیت شروع کرنی ہے, پہلے گھر والے ہم صحیح کریں گے. تو آگے ایک نوجوان پھر بیٹھے ہوئے تو راجپور میں, ہمارا راجپور ایک شہر ہے, وہاں کی بات ہے, آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہاں بھی تو گھر سے شروع کرے گا, تو کس کو پہلے گھر میں صحیح کریں گے؟ کہتا مولانا میں اپنی بیوی کو پہلے صحیح کروں گا. اب میں نے سوچا کہ یہ بیٹی پڑے گا کم ہی. تو گھر میں ایک بندہ کھڑا ہے, کون جی؟ ہم خود, ہمارا نفس. اگر آپ اچھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا چاہیے, آپ اچھے ہو جائیں گے تو اولاد کو ایک اچھا باپ چاہیے, آپ اچھے ہو جائیں گے تو بیوی کو ایک اچھا شوہر چاہیے, آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا دوست ملے, آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے پڑوسی کو ایک اچھا پڑوسی ملے. تبدیلی لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. مشکل کام ہے یہ ذرا, لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے.
ان کی سب سے قیمتی سنت یہ نہیں ہے مسواک، فجر کی سنتیں نہیں، سب سے قیمتی سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے تھے، اور متعدد مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے، بدگمانی جھوٹ ہے، بدگمانی کفر ہے، بار بار صحابہ سے کہا. کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے اندازے لگانے سے دشمنیاں پڑ گئی، اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمی کی، اپنے پاس سے اندازہ تو پوزیٹو رہتے ہیں، پوزیٹو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتانا نہیں ہے، اپنے آپ کو پوچھیں. آخری پانی اگر اور یہ تو زیفر بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا، بس اللہ ہی جاتا ہے. ایک سوال ہے آپ سب سے، جتنے بھی مسلمان ہندو سکھ بھائی جتنے آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں، آپ کو دین بڑا پڑھایا گیا ہے، آپ اپنے آپ اچھا انسان سمجھتے ہیں نا، سب دل لگا ہوا آپ کا دل، ارے دل ہے آپ کے پاس، اس پہ ہاتھ رکھنا، اسی سے پوچھنا ہے نا، کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا، بندہ غلط نہیں کرتا تو اندر بولتا رہتا ہے کہ کوئی مانی کر رہا ہے. اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہو اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا اور کہا ہو کہ ابو یار مجھے تو سے بڑی محبت ہے، وقت آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج، یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے، کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہو اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروبار کروں، اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے، آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے اس رات اور اماں کو کہا اماں ابو نہیں ہے، ہم دونوں بہت سی باتیں کریں گے، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا نا کندھے جھکا کے ماں باپ کا کہا نا، کبھی ماں کے ساتھ اپنا وقت گزارا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے، اچھا کبھی آپ کو پتا ہو کہ میرا فلاں دوست نوکری پیشہ ہے، روز آپ کے ساتھ شام کو چائے بھی پیتا ہے، گپے بھی مارتا ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ مانگتا نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں، اس کے گھر میں کھانا کم ہے، مانگتا نہیں ہے، یہ غیرت والا ہے، اور آپ کو اللہ نے ہمت دی اولاد دینے کی، 1000 دینے کی، اور کبھی آپ رات کے کسی پہر چھپ کے اس کے گھر تک گئے ہو، ایک لفافے میں رقم ڈال کے اندر بھیج دیا ہو کہ یار میرے دوست کی بھی عزت بچی رہے، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو جائے، کچھ کیا آپ نے کبھی کچھ کیا آپ نے؟ اپنے آپ سے پوچھو نا، کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا بڑا پریشان ہو، بیماری میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو، آپ سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس گئے، یار میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو چھاتی سے لگایا کہ میں تیرے ساتھ، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا؟ اس کو بھی چھوڑو، کبھی آپ نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پہ اور کہا چل یار آج تو میرا مچھر ہوٹل میں کھانے کھلائیں گے، اپنے ساتھ بھی ساتھ کھلائیں، کبھی ایسا وقت آیا؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہو، آپ رستے میں چلتے رک گئے ہو اور ایک پتھر سڑک پہ پڑا ہو، آپ نے سوچا کہ میں اگر ہٹا دوں گا تو کوئی اور بائک والا نہیں گرے گا، کسی کی ہیڈنگ نہیں ہوگی، میں اس کو اس لیے ہٹاتا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی نیکی کی؟ پوچھو
کبھی کسی رات آپ مسجد میں پہنچی اور آپ نے پھر بیت الخلاء کی صفائی کر دی، یاد ایسی ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ سوشل بندہ ہوں، لوگوں کو چھوڑو، باتیں کرنی آسان ہے، پرسنل لائف کا بتاؤ، اپنا بتاؤ کہ آپ نے اب تک کیا کیا انسانوں کے لیے، جو آئیڈیل ہے ان کا نہیں۔ مولانا غلام مستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ آئیڈیل اپنی جگہ ہے، وہ کر کے دکھا کے آپ بتاؤ آپ نے اپنی جگہ کیا کیا، کوئی چھوٹا سا ایگزامپل اپنے دل کو ہی بتاؤ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل آپ سے جڑنا چاہیے۔ اگر خدا کی قسم آپ نے آپ پیچھے سے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث بن سکتے ہو، بلینئر بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، بڑے عہدے پر بیٹھ سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، دولت مند ہو سکتے ہو، حسین ہو سکتے ہو، اچھے مقرر ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے تکلیف نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تو پھر آپ ایک اچھے انسان اچھا انسان بننا بنے گی انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ جو بولا ہے پتہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس مدرسے سے اچھا کھانا نہ کھلا دے۔ پوری دنیا میں مدرسے کے مولوی مل کے بھی نا ایک ماں کے ہاتھ کا سواد نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے بچے ہم یہاں اس لیے رکھتے ہیں، ہمارا ان کو مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، ان کے دل میں درد پیدا کرنا ہے، ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت۔ میں پنجاب میں رہتا ہوں، اکثر پنجابی میں اپنے ہندو دوستوں کو کہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، تو میں ٹھیک ہے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہو، خدا کے لیے ان کو اپنا دھرم پڑھاؤ تھوڑا۔ جو بندہ اپنے بچوں کو اپنا دھرم نہیں پڑھائے گا، مذہب نہیں بنائے گا، مذہب نہیں پڑھائے گا، تو اس کا بڑھاپا وہی روڈ میں گزرنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بڈھے بڈھیاں ڈنڈا لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈانٹ کھا رہے ہیں ہم، کیوں؟ کیونکہ بچپن سے مدرسے میں مولوی میں یہ سمجھا دیا کہ امی ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ انگریزی پڑھانے والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے روپے کی نوکری کرو گے، یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں کتنے کا پیکج لے سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہیں کہ کس عہدے پہ جا کے ریٹائرمنٹ میں کتنے کروڑ روپیہ ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حلال کا کھانا کس طرح ہے، حرام کا کھانا کس طرح ہے، بہن کی عزت کیا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، پڑوسی کے مذہب میں کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ سب کچھ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو ان کو اپنا مذہب آپ کو پڑھانا پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ غیر مسلم دوستوں کو بھی کہتا ہوں، اور مولوی حضرات بھی سن رہے ہیں، ہندوستان کا نوجوان عالم ہمارے قائد بیٹھے مولانا حذیفہ صاحب، ان سے گزارش بھی کرنے لگا، ویسے ہی اس کام کو کر رہے ہیں۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو جب 300-400 سال ہو گئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، تو جب نئی سلطنتیں آئیں تو ان میں سب مولوی سے جوڑ کے بیٹھ گئے کہ عربی جہاں تک پہنچنے کی پہنچی، آگے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فٹافٹ کیا کیا، عربی کے متن کو ایک طرف رکھا، بڑے بڑے عرب نے اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ اس میں کر دیا جی، اب جب فارسی میں ترجمہ کیا، بے انتہا اسلام کی سپیڈ آگے بڑھ گئی۔ اب کیا ہو گیا، اب فارسی میں ترجمہ کیے کو 1000 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلستہ بوستہ حمدے بازی پڑھا رہے ہیں۔ جبکہ اب جس طرح ہمارے اکابرین نے عربی کے ساتھ فارسی جوڑی تھی، اب ہم کو عربی کے ساتھ انگریزی، عربی کے ساتھ مراٹھی، عربی کے ساتھ اردو، عربی کے ساتھ ہندی، عربی کے ساتھ اپنی مادری زبان کو جوڑنا ہے، تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جہاد صرف لوگوں کو مارنے کے لیے، جن کو ہم یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تھا، واٹس ایپ یونیورسٹی نے جن کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں، کیونکہ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک سلیبس بنا لیا، اگر ہم اسلام کی ٹرانسلیشن مادری زبان میں کریں گے تو جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اپنی مادری زبان میں لوگوں سے بات کریں، ہم اپنی مادری زبان میں اسلام کی آیات کا ترجمہ کریں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام میں جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آخر کا نچوڑ محبت ہے، اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ بھائی چارہ ہے، اسلام میں جتنے بھی کام ہیں ان کا آخر کا نچوڑ ہمدردی ہے۔ جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک اگلی دنیا کو ہم اپنا پیغام سمجھانے سے کھاسے تو دعا کیجیے وقت بھی بہت ہو گیا، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔